بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، حضرت مفتی مولانا حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا باہمی محبت کا یادگار واقعہ۔ جی ہاں، وہی خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار آج بھی دہلی کے اندر موجود ہے، بہت بڑی درگاہ ہے، اور اسی کے بازو میں تبلیغی مرکز حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے ہی مشہور ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم اور فقیہ مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت صوفی کے مشہور تھے، اور یہ بڑے عالم تھے، مفتی اور فقیہ کی حیثیت سے مشہور تھے، یعنی حضرت خواجہ حضرت حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیما کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء کے یہاں سیما کا رواج تھا۔ سیما کا مطلب یہ کہ موسیقی کے آلات کے بغیر حمد و نعت وغیرہ کے عمدہ مضامین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آواز سے کسی کا پڑھنا اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سننا۔ بعض صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے، اور بہت سے فقہا اور مفتی حضرات اس سیما کو بھی جائز نہیں کہتے تھے، بلکہ بدعت قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا حکیم الدین ضیاء صاحب نے بھی سیما کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سیما سنتے تھے۔ جب مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت اور مزاج پرسی کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ اطلاع کرائی کہ جا کر حکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب بھجوایا کہ ان کو باہر روک دے، میں مرنے کے وقت کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھجوایا کہ ان سے عرض کر دو کہ بدعت سے توبہ کر کے حاضر ہوا ہے۔ اسی وقت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی بھیجی کہ اسے بچھا کر خواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئے، اور جوتے سے قدم رکھے، ننگے پاؤں نہ آئے۔ خواجہ صاحب نے پگڑی کو اٹھا کر سر پر رکھی کہ یہ میرے لیے دستار فضیلت ہے۔ اسی شان سے اندر تشریف لے گئے، آ کر مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے، اور حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر خواجہ صاحب کی موجودگی میں حکیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ، حکیم ضیاء الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا کہ ترقی مدارک کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حالت تھی کہ صورت دیکھنا گوارا نہیں تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا کہ میری پگڑی پر پاؤں رکھ کر اندر تشریف لائے۔ اللہ اللہ۔
محترم سامعین، یہ ہے ہمارے بزرگ اور اکابر جو اپنے کسی بڑے کو کسی غلط کام کے اوپر اور کسی بدعت کے اوپر دیکھتے تھے، اسے صرف اور صرف اس کے کام اور اس کے فعل سے نفرت کرتے تھے، نہ کہ خود اس کی ذات سے نفرت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسے اوصاف اور ایسے کمالات عطا فرمائیں۔ ناظرین، اگر اب تک آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔